الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور لاہور نیوز کی روح رمضان کی نشریات میں آج بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان کا یہ مقدس مہینہ بھی بہت 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 اچھا گزرا ہوگا۔ آج جناب ہم بات کریں گے کہ رمضان میں نیک کام ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے، اور ویسے بھی رمضان نام ہے اللہ سے قربت اور اس کا محبوب بننے کا، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان تو پا لیا لیکن اس میں وہ جنت نہ کما سکا۔ رمضان المبارک انتہائی عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہماری تمام تر جو دعائیں ہیں وہ قبول کر لی جاتی ہیں۔ اور یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اسی لیے ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکیں ہم لوگ، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایک بار پھر ماہ رمضان سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ مگر خوش بختی صرف ان کی ہے جو اس مہینے کی مبارک گھڑیوں کو اللہ پاک کی رضا پر لگا دیتے ہیں، اور جو اس میں بھی اپنی عادات نہیں بدلتے ہیں ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال، گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس سال ان کے لیے یہ رمضان نہیں ہے۔ تو اسی بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سال بھی ہمیں اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے پسندیدہ مہینے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس پاک مہینے میں عبادات کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے سیگمنٹ میں بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماہ مقدس کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو اگر یہ مہینہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جناب اللہ پاک کو راضی کر لیں، اس مہینے میں راضی کر لیں، ہم وہ کام کریں جس کی تعلیمات ہمیں دین اسلام دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمولات زندگی میں اختیار فرمائی تھی، ہم بھی وہ اختیار فرما کر اپنی زندگی کو بہترین جو ہے وہ مشرِ راہ پر لے کر چل سکتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادات میں گزاریں، اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزاریں، چھوٹی چھوٹی نیک عمل ہیں جو آپ کر کے اس مہینے کا اجر اور ثواب کئی گنا لے سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جناب آپ 70 گنا ثواب مل جاتا ہے، ایک جگہ پہ آیا ہے 700 گنا، اور ایک جگہ پہ آیا ہے کہ 7000 گنا بھی جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو صحابہ کرام تھے ان کو کہا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور ہم لوگ حاضر ہو گئے وہاں پر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر بھی قدم رکھا تو پھر فرما دیا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج سے پہلے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے تھے، جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر گیا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رمضان ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، جھوٹ، دھوکہ، چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے،
خود بھی اچھائی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی ہمیں تلقین کرنی چاہیے تاکہ روزے کا جو صحیح معنوں میں حق ہے ہم وہ ادا کر سکیں. تو اس لیے ان تمام تر غیر ضروری چیزوں سے, غیر ضروری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے, خاص کر کے اس مہینے میں. اور صرف اس مہینے میں نہیں, میں کہوں گی کہ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے باقی دن, اپنے باقی جو سال ہے, باقی مہینے کس طرح گزارنے ہیں. تو یہ ہمارے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے صرف نیک اعمال صرف اسی مہینے میں نہیں کرنے ہیں بلکہ پورا سال ہم نے ان اعمال کو پریکٹس کرنا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سبق اس میں سے ضرور آپ لوگ حاصل کریں گے اور اپنی زندگی پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ, یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے, یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے,
شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ لاہور نیوز کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے کہ انہوں نے اس رمضان میں اپنی سحری اور افطاری کا اور خاص کر کے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور خواتین میں بھی ان لوگوں کا، ان بچیوں کا جن کو پی سی اوز کا بہت زیادہ پرابلم ہے، اور یہ وہ میڈیکل ٹرم ہے یا میڈیکل پرابلم ہے جو ایگریویٹ کرتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہر 5 میں سے 3 بچیاں جو ہیں پی سی اوز کا شکار ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ پی سی اوز ہے کیا، اس کا علاج کیا ہے، اور کیا یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے یہ بیماری، اور اس پر بات کرنے کے لیے سارہ مسعود ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، کلینکل کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ ہے۔ اچھا تو سارہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا لائف لانگ آپ کی بیماری چل رہی ہوتی ہے، یا اگر اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا جائے تو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے؟ اچھا، پی سی ایس کے ٹریٹمنٹ میں ہم سٹارٹ، کیونکہ یہ ہو بھی لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے ورسن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو میں ایڈوائز کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا پروسیسڈ فوڈ کو منیمائز کرنا ہوتا ہے، اور ہیلدی جو فوڈ ہے گھر کا بنا ہوا کھانا وہ سٹارٹ کریں۔ کچھ نیچرل چیزیں ہیں جو اس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، جس کے اندر آپ کے آمنڈز آ گئے، والنٹس آ گئے، ٹومیٹوز آ گئے، تو وہ چیزیں اگر آپ اپنی ڈائٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے یہ اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی اپنے اسٹارچی اور جو میٹھی چیزیں ہیں وہ ہم پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ وہ نہ کھائیں، کیونکہ اس کے ساتھ اوبیسٹی بھی لنکڈ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پیشنٹ اوبیس ہوگا، فیٹ سیل باڈی میں زیادہ ہوگا، تو میل ہارمون کی پروڈکشن وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، فیمیل ہارمون انٹو میل ہارمون، اس سے اور ایکنی ہوگی اور ہیئر لاس ہوگا، ہیئرسٹزم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے سے اگر 5 to 10% پیشنٹ اپنا ویٹ اپنا ریڈیوس کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ہارمونل سائیکل میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی وہ جو ہائپر اینڈروجزم جو میل ہارمون کی زیادتی سے جو سائنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ڈائٹ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ایکسرسائز 30 منٹس ڈیلی جو ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز وہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ 5 days a week، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز ہوگی، ویٹ لاس، اینڈ دین سلیپ سائیکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 10 o'clock کے بعد آپ مزید مت جاگیں تاکہ آپ کا ہارمونل سائیکل ریٹرن ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میڈیسنس، ٹھیک ہے۔ میڈیسنس کے اندر اب پیشنٹ جس پرابلم سے پریزنٹ کر رہا ہے ہم نے اس کے مطابق میڈیسن دینی ہے۔ اگر پیشنٹ سب فرٹیلیٹی کی وجہ سے آ رہا ہے کہ کنسیو نہیں کر پا رہا تو اس کا ڈرگس ڈفرینٹ ہیں۔ اگر پیشنٹ ینگ بچی ہے، صرف پیریڈ سائیکل ارریگولر ہے، تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ میڈیسنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہائپر اینڈروجزم، یہ جو میل ہارمون کی زیادتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی ادویات اویلیبل ہیں، اوبیسٹی کو کم کرنے کی بھی ہیں، تو وہ پیشنٹ کو فلی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ پیشنٹ آتا ہے لیکن سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا وزن کم کرے، ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر لین پی سی ایس ہوگا کہ وزن زیادہ نہیں ہے پھر بھی اگر ہارمونل ڈسٹربنس ہے، اس میں ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے سیکنڈ ڈے آف پیریڈس پہ اس کے کچھ خاص ہارمونل ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جس کے اندر اف یو لائک تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ FSH، LH، TSH، پرولیکٹن اینڈ فری ٹیسٹوسٹرون ہارمونس ہوتے ہیں۔ یہ پوری ایک ہارمونل پروفائل ہے جو ہم سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے آف پیریڈس پہ کرواتے ہیں۔ اس کے اندر یوزلی ڈسٹربنس دیکھی جاتی ہے، اس سے بھی ہم ڈائگنوسس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پی سی ایس کا پیشنٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ میڈیسنس ہو گئیں، ویٹ لاس کی میڈیسنس، ان کے اندر ایگ نہیں بن رہا ہوتا، سب فرٹیلیٹی اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اوویلیشن انڈکشن جو ایگ بنانے والی ادویات پیشنٹ کو پیریڈس میں دی جاتی ہیں، اس سے سب فرٹیلیٹی ٹریٹ ہوتی ہے، ٹریٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، اٹ از اے ٹریٹیبل سنڈروم، ایسا نہیں ہے کہ
کا علاج نہیں ہے. یہ ٹریٹیبل ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریورسیبل نہیں ہے اور یہ ٹریٹیبل بھی نہیں ہے, اس کو ٹریٹ ایزیلی کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا اس کی سٹیجز ہیں کہ اگر اس کو ہم نے انیشیل سٹیج پہ پکڑ لیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہے, اور اگر یہ نہیں ٹریٹ ہم لوگ اس کو کروا رہے ہیں اور سال گزر گئے ہیں تو اب اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ورسن ہو جائیں گی؟ ایگزیکٹلی اگر پی سی او ایس کو آپ چھوڑ دیں گے, اسی طرح کے پیشنٹ کو پی سی او ایس ہے اور ہم اس کو اگنور کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیٹر لائف کے اندر کانسیکوینسز ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم پیریڈ سے اس کو لنک کریں, کیونکہ کامن پرابلم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیریڈس ڈیلے ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو اگر آپ اس کو فرسٹ 6 to 7 months تک لے کے جا رہے ہیں تو اینڈومیٹریل جو یوٹرس کی لائننگ ہے اینڈومیٹریم, اس کا ہائپرپلیزیا مینس کہ وہ فلفی اور تھکنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ شیڈ آف نہیں ہو رہی ہوتی تو اندر ہی اندر گرو کرنا شروع کر جاتی ہے. ایک خاص لمٹ کے بعد ہائپرپلیزیا کے بعد اگر آپ اس کو مزید شیڈ آف نہیں کریں گے تو لیٹر لائف میں یہ کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہے. تو جن لڑکیوں کو یا فیمیلس کو پیریڈس نہیں ہو رہے ہوتے, ان کو جو رائل کالج انگلینڈ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے, ان کی گائیڈ لائنز آتی ہیں ایوری 2 to 3 years, وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو 3 months سے زیادہ اگر پیریڈس ڈیلے ہو رہے ہیں ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وڈرال بلیڈ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی وہ جو اندر انڈیو گروتھ ہوئی جا رہی ہے وہ شیڈ آف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, لیٹر لائف کے اندر یہ پیشنٹس جو ہیں ڈائبٹیز پرون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بہت ارلی لائف میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن جو ریز بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, ڈسلپیڈیمیا جس کے اندر آپ کے کولیسٹرول لیولز اور لپڈ پروفائل ساری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہارٹ ڈیزیزز, کارڈیو ویسکولر پرابلمس ہو سکتی ہیں پیشنٹ کو, اور اینڈومیٹریل کرونک ڈیزیز ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں, اس لیے اس کو اگنور کرنے والی یہ بالکل چیز نہیں ہے. اور ان پیشنٹس کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جن کو پی سی او ایس شادی سے پہلے ایڈوائز اگر کسی نے ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے, تو میں ان فیمیلس کو ایڈوائز کرتی ہوں, جیسے آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم نے 3-4 years بیبی ہی نہیں کرنا نا, تو میں ان پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کو فرسٹ بیبی جو اپنا پی سی او ایس کے پیشنٹ کو پلان کر لینا چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اگر سب فرٹیلیٹی کا پرابلم اگر پیشنٹ کو ڈیولپ اگر ہونا ہو تو وہ ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور وہ ٹریٹیبل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بہت زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور اس کا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آفٹر میرج آپ کو پی سی او ایس کا پرابلم بھی اکر ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی اسٹیج آف لائف پہ آپ کو ہو سکتا ہے. جس اسٹیج پہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو بہت زیادہ خراب کر لیں گے, سیڈینٹری کر لیں گے, تو اگر تو آپ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہوں گے تو یہ پھر ایکسپریس کرنا شروع کر دے گا. اوکے, مطلب اس لیے 18 to 49 تک یہ بریکٹ ہے, کسی بھی ایج میں جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے, اس کے سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کو. اب کیونکہ سارا رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ سحری اور افطاری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی ڈشز ہمارے دسترخوانوں پہ سجتی ہیں, تو جو پی سی او ایس کی پیشنٹس ہیں, جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ کیا کھا سکتی ہیں اور کیا نہیں کھانا انہوں نے؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا آپ نے پروٹین ڈائٹ آپ لے سکتے ہیں, اور لو کارب ہائی پروٹین ڈائٹ, اور اس میں سیلڈس انکارپوریٹ آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر 3 portions ہوں, جس میں ایک پورا پورشن سیلڈ کا ہو, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دیٹ, یعنی پہلے آپ 2 گلاس پانی پی لیں, دین ٹیک سم سیلڈ, اور اس کے بعد ایک پورشن آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے, اور سب سے اسمال پورشن آپ کا کاربس کا ہونا چاہیے, بیکاز کاربوہائیڈریٹس آپ کو جو ہے ظاہر ہے وہ موٹاپے کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس سے آپ کا پی سی او ایس مزید ورسن ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں, جیسے اگر کھجوریں کھانی ہے تو کوشش کریں کہ 1 یا 2 سے زیادہ نہ کھائیں, کیونکہ وہ میٹھی چیز ہے, آپ جتنی زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس کو خراب کرے گی, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ اگر پروٹین اچھی لینی ہے آپ ملک میں استعمال کر سکتے ہیں, دالوں میں لے سکتے ہیں, چکن کم سے کم کھائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ مٹن یا بیف کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ پرابلم یہ جو اینابولک اسٹیرائڈس کا یہ ہین چکن کے اندر جو ہے ان کو انجیکشن زیادہ لگائے جاتے ہیں, تو یہ پرابلم زیادہ پروسیس چکن کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, وہ فش یا مٹن یا بیف کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, ایگزیکٹلی, لے سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیا, ٹوٹلی ہم لوگ فائن ہو گئے, اور پھر یہ کسی 2-4 سال بعد یہ دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئے؟ یہ دس از پاسبل, کیونکہ یہ ہوتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جب ہم گائیڈ کرتے ہیں تو وہ جب اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کرتا ہے, ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ ایسے نہیں ہوگا کہ پی سی او ایس کے بعد آپ بالکل بد احتیاطی شروع کر دیں, اور کیونکہ پی سی او ایس کا پیشنٹ, وٹ آئی ہیو سین ان مائی کلینکل پریکٹس, کہ پیشنٹ کو ساری لائف اس کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ میں نے دیکھے کہ وہ جیسے ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اگر تو وہ اپنے واک مینٹین کر رہا ہے, اپنی ڈائٹ اچھی مینٹین کر رہا ہے, تو لوگ کتنے لوگ ہیں
ہیں کہ وہ بہت اچھے شوگر لیولس مینٹین کر لیتے ہیں. اسی طرح PCOS کے پیشنٹ کو فار لائف تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ جس طرح اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھے گا, سیڈینٹری لائف اسٹائل پہ آ جائے گا, تو ویٹ گین دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ سارا وشیس سائیکل پھر سے اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ان کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ میک اٹ اے ہیبٹ, ایک لائف اسٹائل بنا لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ہیلدی ڈائٹری جو چینجز ہیں ان کو اپنائیں, اپنے سلیپ سائیکلس کو ٹھیک رکھیں, اور اگر زیادہ پرابلم آ رہی ہے دین کنسلٹ یور ڈاکٹر. اگر آپ کو مینسز تک پرابلم آ رہی ہے یا سب فرٹیلیٹی کی, تو لیکن یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. آپ جب اس کو ٹرائی کریں گے, اپنا ایکسرسائز کریں گے, ڈائٹری ماڈیفکیشن صحیح رکھیں گے, تو یہ ٹریٹ ہو جاتی ہے. اور میڈیسن سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں سرجیکل آپشن پہ بھی جانا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سم پیپل آر ریزسٹنٹ ٹو میڈیسنس, کیونکہ ہر بندے کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. تو اس میں کچھ پیشنٹس میں سب فرٹیلیٹی کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں اوویرین ڈرلنگ ایک کامن پروسیجر ہے, جس کو اوویرین الیکٹروکاٹری بھی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے. اس میں اووری میں ایچ اووری میں 4 ہولس بناتے ہیں کاٹری سے, تو اس سے بھی وہ پیشنٹس اگر اوویلیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اگر میڈیسنس پہ اوویلیٹ نہیں کر رہے, تو یہ ایک سرجیکل آپشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ماربڈلی اوبیس پیشنٹس ہیں جن کا BMI 35 سے 40 کے اراؤنڈ ہے, ان کے اندر آج کل جو بیریاٹرک سرجریز آ رہی ہیں ویٹ ریڈکشن کی, وہ پھر ایڈوائز کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ویٹ ریڈکشن اس کا سب سے پہلا اصول ہی ویٹ ریڈکشن ہے. ویٹ ریڈکشن کر کے ٹھیک ہے, اوکے. اور جو آپ نے سرجیکل والی جو آپشن بتایا وہ ون ٹائم ہی ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی جو بیریاٹرک سرجری ہے وہ تو ون ٹائم ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پیشنٹ کا جب ویٹ لاس ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی ہارمونل پروفائل بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو اووری والی آپ نے بتایا وہ بھی ون ٹائم ہی ہے؟ ایگزیکٹلی ہاں, اوویرین ڈرلنگ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ون ٹائم ہی ہے, اور اس کے بعد کافی حد تک فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. جو پیشنٹس دوائی کو ریزسٹنس ہو, پھر ہم سرجیکل آپشنس پہ جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پہلے کے زمانے میں بھی خواتین ہوتی تھیں, ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی, لیکن اب یہ اتنی زیادہ ایگریویٹ کیوں کرتی جا رہی ہے PCOS؟ ہر دوسری بچی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ایک تو ہماری دیکھیں جنک فوڈ کی انٹیک بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, باہر سے کھانا, فاسٹ فوڈس, ان چیزوں کی انٹیک بہت زیادہ ہے. پھر سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے. پہلے لوگوں نے اسکول جانا ہوتا تھا, لوگ پیدل جا رہے ہوتے تھے, واک کا بہت زیادہ تھا. پھر گھر کے کام کاج, آج کل پڑھائی کا رجحان بہت زیادہ ہے, تو ان اے وے اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن پھر لائف اسٹائل بہت سیڈینٹری ہو گیا. پھر امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود جو ہے نا کانشیسلی پھر ڈائٹ اور ایکسرسائز اپنی کوئی جم جوائن کر لیں یا واک ڈیلی کی انکارپوریٹ کریں, وہ چیزیں پھر اس طرح بیلنس آؤٹ کریں تو پھر ٹھیک رہتا ہے. اچھا, لیکن کیا اس کا فرق, اس میں کوئی میڈیسنز ایسی یا نیوٹریشن یا ایسے بولے کہ ہم سپلیمنٹس جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, وہ کس طرح کے لے سکتے ہیں یا نہیں لینے چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جس طرح PCOS کے اندر انوسیٹول کا رول بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. انوسیٹول اسپیشلی جو سب فرٹیلیٹی کے پیشنٹس ہیں ان کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے ان سپلیمنٹ سے جن کے اندر انوسیٹول ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اوبیسٹی سے جن کو پرابلم ہو رہا ہے ان کے لیے ہم جو انسولین ریزسٹنس کو امپروو کرتی ہیں, انسولین سینسٹائزیشن بہتر کرتی ہیں, جس میں میٹفارمن آ جاتی ہے, وہ کامنلی پرسکرائب کی جاتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگری آف ڈرگس ہیں جو کہ ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ نیڈ ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اگر ان کا ایگ ریلیز نہیں ہو رہا PCOS کے پیشنٹ کو, تو ہمیں اوویلیشن انڈکشن کی, ایگ ریلیزنگ کی میڈیسنس دینی پڑتی ہیں ان کو, ٹھیک ہے. ان میں کلومیفین آ جاتی ہے, لیٹروزول آ جاتی ہیں, تو ڈفرینٹ کلاس آف ڈرگس ہیں. تو وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر ہی گائڈ کر سکتا ہے ان کی پوری اسیسمنٹ کر کے اور ساری ہارمونل پروفائل کرانے کے بعد کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے, اور دوسرا یہ آپ کا ڈاکٹر ہی کنسلٹ کر کے آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کی بیماری کس نوعیت کی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ سارہ مسعود موجود تھی, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. سارہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. اور بڑا اچھا آج کا ہمارا سیگمنٹ رہا کہ اپنے خواتین نے خاص طور پر اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے, کرونک ڈیزیزز سے بچا جا سکے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اپنے روح رمضان کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اور جناب جس طرح قصص الانبیاء کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے, اور پروفیسر احمد حماد صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور انہوں نے
اس سیریز میں ہمیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا ہے، اور آج وہ ہمیں بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کے حوالے سے. تو ان کے واقعہ ہمیں سنائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. تو پھر احمد صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. شکریہ منیبہ. ہم نے پچھلے 3 مسلسل ایپیسوڈز میں سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہم نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ زمین پہ آ گئے اس شجر ممنوعہ کو چکھنے کے نتیجے میں. شیطان کا بہکاوا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور یوں نسل انسانی جو ہے وہ زمین پر اس کا آغاز ہوا. تو جو سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل، ان دونوں کی چپکلش ہوئی. اور جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ ابلیس کا جو قوتیں ہیں اس کا ایک کشاکش، ایک کشمکش، ایک کانفلکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وہ تمام عنایتیں جن لوگوں پہ ہیں ان کے ساتھ ایک کشمکش کا رشتہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. حابیل بہت پرہیزگار تھے اور نیک تھے، آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ یعنی توحید پہ چلتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے. جبکہ جو قابیل ہے وہ صالح نہیں تھا اور اس نے حابیل کو شہید کر دیا. تو یعنی نسل انسانی یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ 2 حصوں میں بٹ گئی، اور فساد، جنگ، خون ریزی کا آغاز ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھا تو اس خون ریزی کے علاوہ ایک اور پرابلم بھی ہوا جو کہ متصادم تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی تعلیمات سے. اور وہ کیا تھا؟ توحید سے متصادم، یعنی شرک. تو شرک کا بھی کچھ عرصے بعد آغاز ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ذکر کے بعد ہم نے حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو چنا ہے. تو آج ہم حضرت شیث علیہ السلام پہ بات کریں گے، کل انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام پہ بات کریں گے، اور پرسوں ہم حضرت نوح علیہ السلام پہ بات کریں گے. اور یہ میں نے بات اس لیے کی کہ 2 نہایت برگزیدہ پیغمبر، ایک ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک آدم ثانی کہلانے والے حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ پہلے رسول بھی ہیں قرآن کریم کے مطابق. تو ان دونوں کے درمیان 2 شخصیات ایسی گزری ہیں جو قابل ذکر ہیں، جن کا ذکر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کی بہت سگنیفیکنس ہے. تو اس میں ایک ان دونوں شخصیات میں ایک حضرت شیث علیہ السلام ہے اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہے. تو آج حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر ہوگا. حضرت شیث علیہ السلام جب انتقال ہو گیا حابیل کا، بلکہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی وفات کے بعد بہت مغموم رہنے لگے، دکھ میں رہتے تھے. پیارا بیٹا تھا تو وہ دنیا میں نہیں رہا. تو جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے آپ کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کیا کریں، بہت جلد آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کیا جائے گا جس سے کہ نسل انسانی آگے بڑھے گی. ایک بات اور بعض کتابوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہیں پہ ایک خوشخبری اور بھی جبریل علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سنائی کہ انہی حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ہی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوں گے، اور یہ کوئی کم شرف کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح سے آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے، تو پھر ہم نے ان کو نبی کیوں سمجھا ہے یا ان کو نبی کیوں مانتے ہیں، اور پھر قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو پہلی کتابیں ہیں ان کو بھی برحق قرار دیا ہے، اگرچہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں تحریفیں کر لی ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، لیکن بہرحال جو کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. ان کتابوں میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کو SETH سیس بھی کہتے ہیں. اور دا بک آف جینیسس، جو فرسٹ بک آف ٹورا،
دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں ان کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے. وہیں سے مسلمان مفسرین نے اور تاریخ نویسوں نے ان کا ذکر لیا ہے. اور جنہوں نے تفسیر لکھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے بڑی مفصل انداز میں اس کا ذکر کیا، ان کا نبی کا ذکر کیا ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے جن سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ سمجھ لیں کہ لاڈلے فرزند تھے. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کے لاڈلے اس سینس میں تھے کہ وہ حابیل کے بعد پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ تھی جب آپ پیدا ہوئے، اور حابیل کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے جب آپ پیدا ہوئے. یہ سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے. ایک اور سگنیفیکنس بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی شکل اور آدم علیہ السلام کی سیرت، یہ دونوں جو ہیں یہ شیخ علیہ السلام تک پہنچ گئیں، یعنی وراثت میں ان کو آپ کی شکل بھی ملی، مشابہت ہے آپ سے، اور آپ کا سیرت، حسن سیرت بھی ملی اور حسن صورت بھی. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب آپ بہت پرہیزگار تھے اپنے والد کی طرح، اور یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام سے مختلف سوالات بھی کیا کرتے تھے. وہ سوالات کس نوعیت کے ہوتے تھے؟ یہ دلچسپی کی بات ہے یہ والی، مطلب یہ دلچسپی کی، یہ امر دلچسپی کا باعث ہوگا سننے والوں کے لیے کہ آدم علیہ السلام نے چونکہ کچھ عرصہ بہشت میں بھی گزارا ہے، آدم و حوا نے، تو آپ ہی واحد انسان ہیں جو بہشت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے آپ سے لیا جا سکتا ہے. تو حضرت شیخ علیہ السلام نے آپ سے جنت کے بارے میں، بہشت کے بارے میں تفصیلات معلوم کی کہ وہ گھر کیسا تھا، جنت کیسی تھی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو صحیفے آدم علیہ السلام پہ اترے ہیں، ان صحیفوں کے مضامین بھی گاہے بگاہے یہ دریافت کرتے رہتے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام. اور یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام پر بھی بعض صحائف اترے ہیں جن کو کہ بعد میں آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا. بہرحال حضرت شیخ علیہ السلام کے بارے میں مزید کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو کچھ علوم ایسے عطا ہوئے جو دیگر لوگوں کو اس وقت نہیں تھے. مثلا علم نجوم ان کے پاس تھا. اس کے علاوہ ان کو صحائف جو ظاہر ہے صحیفوں کا علم اپنے والد سے لیا تھا. پھر وقت جو ہے، دی نیچر آف ٹائم، وہ ان کو معلوم تھی، اور بہت کم لوگ یعنی یہ ماسٹر تھے اس علم کے. اور ابو آل طوفان نوح کے بارے میں یہ جانتے تھے پہلے سے. اب طوفان نوح ظاہر ہے شیخ علیہ السلام ہے، اس کے بعد ادریس علیہ السلام ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے. تو طوفان نوح کے بارے میں انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا تھا. وہ کیسے؟ اس طرح کہ آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی حضرت شیخ علیہ السلام کو کہ اگر طوفان نوح کے وقت تم زندہ ہو، یا اگر تم زندہ نہیں ہو تو میری طرف سے یہ وصیت اپنی آگے اولاد کو کر دینا کہ اگر وہ زندہ ہوں اور دیکھیں طوفان نوح کو، تو نوح علیہ السلام ایک کشتی بنائیں گے، اس میں میری ہڈیاں تم رکھ دینا، کیونکہ اس کشتی میں صرف ایمان والے ہی ہوں گے، اور جو سرکش ہیں، جو کفار ہیں اور جو صالح نہیں ہیں وہ کشتی سے باہر ہوں گے. تو گویا کشتی کا، طوفان نوح کا ذکر جو ہے، یا آپ کو مستقبل کے بارے میں یہ جو خبر تھی یہ موجود تھی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ موجود تھی. تو حضرت شیخ علیہ السلام کے جو یہ والے وہ ہیں مختلف طرح کے شخصیت کے پہلو، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور آپ کا جو وصال ہے وہ بعض کتابوں کے مطابق 112 سال کی عمر میں، کچھ میں 110 بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ظاہر ہے جو بزرگ ہیں، بڑے جو پیغمبر ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہوتی ہے، آئیڈیل ہوتی ہے، اور انہوں نے کچھ زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی بتا رکھے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عالم فاضل پیغمبر تھے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے انہوں نے بہت سارے علوم حاصل بھی کیے، صحیفوں کے، ان کے مضامین کے، جنت کے، بہشت کے ماحول کے، اور اس کے علاوہ وقت کے، طوفان نوح کے، اس طرح علوم حاصل کیے. تو آپ نے چند ایک خوبیاں بتائی ہیں نیک بندوں کی، جو حضرت شیخ علیہ السلام نے بتائی ہیں نیک بندوں کی خوبیاں. اس میں انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، اور یہ کہا کہ غصہ نہ کرنا. پھر یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنا جب مصیبت آ جائے. اس کے علاوہ خدا پہ یقین رکھنا، کامل ایمان خدا پہ، یعنی کہ وہی شرک نہیں کرنا. پھر یہ بھی کہ اولو الامر جو ہوتے ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کی بات ماننی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے مجاہدے کرنے چاہیے، ریاضتیں کرنی چاہیے. اور کافی سارے پوائنٹس ہیں جو ابن کثیر نے بیان کیے ہیں، وہ 9 ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ نیکی اور بدی کی پہچان بھی ایک نیک بندے کو ہوتی ہے، وہ چاہے وہ انیٹ ہو یا ایکوائر کر لے، کوشش کر کے وہ اس کو جو ہے نا مل سکتی ہے۔ پھر اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق جو ہے آپ نے درس دیا حضرت شیخ علیہ السلام نے۔ اس کی پروننسیشن کا یہی ہے مسئلہ کہ انگریزی میں SETH اور جو TH ہے وہ س کر کے بولا جاتا ہے، جو کہ عربی میں سمر بولتے ہیں، ثمر بولتے ہیں، تو وہ سیتس بولتے ہیں، تو اس لیے عربی میں یا ہم لوگ شیس بولتے ہیں سے کے ساتھ۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے آج آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دو جو برگزیدہ ترین ہستیاں تھیں، ان میں سے ایک ہستی جن کا ذکر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں قرآن حکیم میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ابن عربی کے ہاں بھی ملتا ہے، تصوف کا علم بھی آپ کو تھا۔ ابن عربی نے باقاعدہ جن کو شیخ اکبر کہتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، آپ نے پورا ایک چیپٹر، ایک باب جو ہے نا وہ حضرت شیخ علیہ السلام کے نام کیا ہوا ہے، آپ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ کے مدارج اور مقامات و تعلیمات اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح بک آف جینیسس میں بھی ذکر ہے اور اسلامی تاریخوں میں بھی ذکر ہے، اور اسرائیلی جو روایات تھی، سامی روایات، وہاں سے لیا گیا ہے اور آج تک سینہ بسینہ یا کتابوں میں محفوظ ہم تک پہنچتا ہے، جو آج ہم نے ایک صحیح کی ہے آپ تک پہنچانے کی۔ انشاءاللہ کل جب ہم ملیں گے تو بہت برگزیدہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور آپ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کی یہی خصوصیت ہے کہ آدم اور نوح، آدم اور آدم ثانی کے درمیان جو دو بڑے بزرگ پیغمبر آئے، ان میں سے ایک شخص تھے جن کا ذکر ہم نے آج کیا ہے، اور ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احمد صاحب بہت شکریہ، اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اور کل ایک اور ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو آج کی افطاری ہے، 10واں روزہ جو ہے وہ آج ہم افطار کر چکے ہیں اور وہ اچھی گزری ہوگی، کیونکہ آج 10واں روزہ ہے۔ اور آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت زیادہ محبوب تھی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر اور دین کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے 1400 سال پہلے وہ روشن مثالیں قائم کی، اور آج 10 رمضان حضرت خدیجہ کے یوم وفات کا دن ہے۔ اپنے دور کی ایک با اعتماد اور بلند کردار کی مالک خاتون تھی، جنہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا تھا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا تھا۔ خدیجہ بنت خولد سن 555 میں پیدا ہوئیں۔ انہیں ابتدا میں ہی معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا، اور وہ اپنے وقت کی بہت امیر اور بااثر خاتون تھی، اور جو کئی عمرا کی جانب سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا چکی تھی، لیکن حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے منتخب کیا، اور بطور خاتون انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا۔ حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نے ہی انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا میں خواتین کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 1400 سال پہلے بھی وہ ایک کامیاب تاجر تھیں، اور شاید دنیا کی پہلی خاتون تاجر تھیں جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر تجارت کو ایک نئی جہت بخشی۔ حضرت خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی، اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے، اور ایک خاتون ہوتے بھی وہ ایک مکہ میں کامیاب تجارت کا نیٹ ورک اس وقت چلا رہی تھی۔ گو کہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ہی ان کا جو کاروبار تھا وہ وسیع ہوا جاتا تھا، اور وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب
کاروباری خاتون تھی جن میں بہت خود اعتمادی پائی جاتی تھی اور وہ اپنے کاروبار کے مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کرتی تھی. اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تجارت پر جانا چاہتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے حضرت ختیجہ کا مال تجارت لے جانے کی پیشکش کی، تو حضرت ختیجہ نے باخوشی اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور اپنے خصوصی غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے کی تاکید بھی فرمائی اور دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دینے کا معاہدہ بھی کیا. اور اس سفر تجارت میں میسرہ نے جن باتوں کا مشاہدہ کیا ان میں سب سے نمایاں جو بات تھی کہ وہاں سب تاجر بتوں کی قسم کھاتے تھے اور مال بیچنے کے لیے اپنے گاہکوں کے پیچھے دوڑتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال بیچنے کے لیے لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی بتوں کی قسم کھانے سے انکار فرما دیا تھا اور آپ کے بیچے اور خریدے گئے مال میں غیر معمولی اضافہ اور برکت نظر آئی. پھر جب سارے راستے میں جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے، تو عیسائی راہب نصورہ نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم اس درخت کے نیچے صرف اللہ کے نبی ہی لیٹ سکتے تھے اور ان میں آخری نبی کی تمام نشانیاں پائی جاتی تھی. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، سچائی اور راست بازی اور صاف گوئی اور معاملہ فہمی جیسی کئی خوبیاں دیکھی تو وہ نی غرویدہ ہو گیا. پھر میسرہ نے بھی واپس پہنچ کر سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار تمام تر احوال فرمایا. تو یہ سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید گرویدہ ہوئیں. حضرت ختیجہ بلند صفات اور بلند کردار کی مالک تو تھیں اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندی اس قدر تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا طاہرہ کے خوش لقب سے پکاری جاتی تھی. اور جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی تھی اور حضرت ختیجہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ پروان چڑھے. اور یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور وہ آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب گھر تشریف لائے تو یہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جن کے تسلی آمیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی تھی اور ان کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی. پھر اپنے چچا اور بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطمینان میں انہوں نے اضافہ فرمایا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لاتے ہیں تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بخشی اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑے گا. تو آج ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات کریں گے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ان اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے. معروف سیرت اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نشریات میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. ڈاکٹر صاحب آج حضرت ختیجہ کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اور تصور کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خواتین میں وہی سر فہرست آتی ہیں یا باقی مسلمانوں میں سر فہرست وہی آتی ہیں. تو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معمولات کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ اور
آج کا عنوان جو ہے وہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ ادب کے، طہارت کے جتنے بھی تقاضے پورے کیے جائیں کہیں نہ کہیں کمی رہ جانے کا امکان رہتا ہے، کیونکہ آج ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا ذکر جو ہے وہ اس سے ہماری مجلس جو ہے وہ رونق پا رہی ہے کہ جنہیں آپ تصور کیجئے کہ جو محبوب رب العالمین کی محبوبہ ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ان کی نسبت اور تعلق سے جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت کو جاننے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی ہے۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ایک طویل زمانہ پایا، اور میں نے حضور کی پوری رفاقت کے دوران کسی بھی خاتون کا اس سے بڑھ کر جناب خدیجہ الکبریٰ سے بڑھ کر کسی بھی خاتون کا ذکر جو ہے وہ حضور کی زبان سے نہیں سنا۔ اور وہ فرماتی تھیں کہ سرکار دو عالم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر شروع کرتے تو پھر بہت دیر تک آپ کا ذکر کیا کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ سرکار جب بھی ان کا نام لیا کرتے تو کبھی ان کا اس میں ذاتی نہیں پکارا کرتے تھے، یعنی خدیجہ کہہ کے نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ ان کے نام سے پہلے محسنہ اسلام کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اسلام جو ساری اللہ کی مخلوق کے لیے محسن اور احسان کرنے والا ہے، اس اسلام جو ساری عالمین کے لیے محسن بن کر آیا ہے، اس کی محسنہ کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کیسا اعلیٰ عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے بارے میں صحیح روایات کے اندر کم از کم 7 مرتبہ اللہ رب العزت کا براہ راست سلام جو ہے وہ بھیجا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے لائیں تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل نے آ کے عرض کی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر میں خدیجہ جو ہیں وہ کھانا پکا کے آپ کے پاس لا رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کو اللہ کا سلام جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ سرکار نے پھر وہ سلام جو ہے ان کو پیش کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام اور منصب ہے، اور خود اللہ رب العزت کے نظر کے اندر بھی ان کا کیا مقام اور منصب پایا جاتا ہے۔ بے مثال لازوال وفاداری کی کوئی اگر استعارہ اور علامت کے طور پر تاریخ میں کسی ہستی کو دیکھا جا سکتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول رحمت کے ساتھ ایسی والہانہ محبت، عقیدت اور وفاداری نظر آتی ہے، تاریخ کے اندر شاید کوئی اور دوسری مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر میں تھے تو حضور تاجر کے طور پر بھی آپ کی بڑی ایک اچھی شہرت جو ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل چکی تھی۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تجارت کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تاکہ ان کو بھی وہ برکت حاصل ہو سکے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والوں کو حاصل ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی۔ اس ٹائم تو وہ نوجوان تھے نا، اور نیک نامی تھی اور عرب لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ 1400 سال پہلے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک ماڈل پیش کیا خاص طور پر خواتین کے لیے کہ وہ بزنس ویمن بن سکتی ہیں، انٹرپرنورشپ کر سکتی ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر طاہا یاسین اسماعیل نے تو یہ لکھا کہ جو پہلی وومن چیمبر آف کامرس ہے دنیا کی، اس کی وہ سربراہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک عربوں میں چند خواتین جو کاروبار کرتی تھیں وہ ساری کی ساری خواتین، ان کے اگر درمیان میں کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتی تھیں، ان کے معاملات، ان کے حقوق، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے عرب تاجر ان کے درمیان ان کے ساتھ بھی جب کوئی معاملہ درپیش آ جاتا، یعنی ان کے ساتھ خواتین کی تجارت میں کوئی الجھن آتی تو آپ جو ہے وہ خواتین کی نمائندہ بن کے ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس زمانے کے اندر صادق اور امین کے طور پر شہرت تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طیبہ اور طاہرہ کے نام سے شہرت تھی، اور عربوں میں آپ کا خاندان بڑا عظیم المرتبت تھا۔ آپ کا یہ شرف ہے کہ حضور کی ساری ازواج مطہرات میں آپ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ زمانہ میسر آیا، یعنی 25 برس حضور کی جو ہے وہ رفاقت میسر آئی، اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والی خاتون، پھر سرکار دو عالم کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ مل کے نماز پڑھنے والی خاتون، حضور کی اقتداء میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے والی خاتون، پھر قرآن حکیم جو اللہ کا لافانی کلام ہے اور اللہ کا پیغام ہے
یہ پوری دنیا اصحاب رسول نے بھی سنا اور پوری دنیا میں آج تک وہ کلام جو ہے وہ ہم سب کی دلوں کو راحت عطا کرتا ہے. آپ کا یہ کیا عظیم الشان منصب ہے کہ قرآن حکیم کی ابتدائی 5 آیات جو سورہ علق کی آیات غار حرا میں نازل ہوئیں ان کی اولین سماعت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے. یعنی سب سے پہلے آپ وہ ہستی ہیں کرۂ ارضی کے اوپر جسے قرآن سننا، جسے قرآن سنایا گیا. اور قرآن سنایا بھی کس کی زبان سے گیا؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہے وہ قرآن انہوں نے سنا. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ڈھارس بندائی تھی انہوں نے. جی ہاں، آپ یہ دیکھیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پہ جسم مبارک کے اوپر راشہ طاری ہے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آج اس طرح ایک فرشتے کا نزول ہوا اور مجھے ایک عظیم الشان جو ایک امانت ہے اور ایک ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تفویض کی گئی ہے. تو خدیجہ الکبریٰ وہ واحد ہستی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھے اس بات میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس وقت اللہ کی مخلوق میں کون اس امانت کا حقدار ہو سکتا ہے جسے یہ امانت سونپی جائے. اور پھر حضور انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں یہ جو اضطراب ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی یہ جو عظیم المرتبہ ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے اپنے نفس کی طرف سے خطرہ ہے. تو آپ نے کیا خوبصورت لفظوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی اور عزت افزائی فرمائی. تاریخ کے سینے میں وہ لفظ جو ہے نا وہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپ صلح جوئی کرتے ہیں، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کے لیے کسب معاش کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو اسباب زندگی ہیں ان کو میسر کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ مہمان نواز ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حق کے معاملے میں جو آنے والی مشقتیں ہیں آپ انہیں صابر و شاکر ہو کر جو ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ خصائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حضور کی تصدیق بھی فرمائی اور حضور کو حوصلہ بھی فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ وہ 5 صفات ایسی ہیں. اب یہاں ایک لمحے کے لیے میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو چاہوں گا کہ وہ غور کریں کہ سرکار دو عالم جو ہیں اس سے پہلے یہاں سے دوبارہ لے لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ کا ایک طویل زمانہ جو ہے وہ عبادت و ریاضت کے لیے غار حرا میں بھی گزرتا تھا. حضور اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اذکار میں، غور و فکر میں جو ہے وہ ہر وقت آپ کا وقت گزر رہا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ اس پر سب سے بہترین گواہ تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نظر میں مقبولیت کے 5 اسباب بیان کیے ہیں، 5 وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی حقوق اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے. تو اس سے بھی ایک پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کسی کے مقبول بندے ہونے کے لیے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے اور یہ جو 5 خصائل ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کتنی قدر و منزلت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اپنا مال جیسے ہی آپ نے تجارت کا معاملہ فرمایا آپ واپس آتے ہیں تو آپ نے یہ طے کیا تھا کہ جو آپ کو اور باقی عرب میں رائج ایک اسلوب ہے، جو نفع میں شراکت ہوتی ہے، جو آپ کا نفع میں حصہ ہوگا، آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں اس سے 2 گنا آپ کو جو ہے وہ نفع دوں گی. سرکار جب واپس آئے نا تو حساب کتاب ہوا تو پتہ چلا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نفع لے کر آئے ہیں وہ 3 گنا ہے. یعنی میرے کریم آقا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا جو ہے نا وہ ایک خوشخبری سنائی. اور پھر آپ کے یعنی مال اسباب کا عالم یہ تھا کہ آپ کا جو گھر، آپ مکے کے اندر ان 5 لوگوں میں سے تھیں جن کا 2 منزلہ گھر تھا. یعنی آپ یہ بھی ایک علامت تھی کہ آپ کے پاس 2 منزلہ گھر تھا مکے کے اندر. ان 5 عظیم الشان ہستیوں میں سے جن میں سے 4 باقی جو تھے وہ سرداران تھے، اپنے اپنے قبائل کے سردار تھے. تو آپ کا تجارت کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر آپ کا گھر تھا کاشانہ رحمت تھا وہاں سے آج کے حساب سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مزاران ہے. وادی مزاران کے اندر ایک بہت اونچا جو ہے وہ گنبد بنا، ایک مینار بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے پورے عربوں سے آنے والے جو مکی کی طرف سفر کرتے تھے انہیں اس جو ہے صحرا کے اندر ایک علامت کے طور پہ ہوتا کہ ہم نے بھٹکنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک جانا، وہاں سے آگے پھر سفر جو ہے وہ مکے تک کا آسان ہو جاتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مال اسباب کا اور تجارت کا والیوم جو ہے وہ اتنا تھا کہ ایک اونٹ آپ کے کاشانہ رحمت آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا اور آخری اونٹ جو تھا وہ وادی مزاران کے اندر کھڑا ہوتا تھا. اتنا بڑا معاملہ تھا. لیکن جیسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوتا ہے تو کیا
میں قربان جاؤں آپ کی وفاداری پر کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن ہی اپنا سارا مال جو ہے وہ ہبہ کر دیا، تحفہ کر دیا، اور کہا کہ یہ سارے کا سارا جو میرے نام سے جہاں جہاں بھی موجود ہے، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو جو ایسٹس میرے جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کی ملکیت جو ہے وہ آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں ان کو خرچ کریں۔ پھر میرے کریم آقا نے ان کی تجارت کو اس پہلو پہ کم بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک کا یہ جو 15 سال کا زمانہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 10 سال تک بہت اہتمام کے ساتھ تجارت کی اور بہت نفع کمایا اور بہت پیسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ رب العزت نے برکت دی اور بہت سارا آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ لیکن آپ کا معمول بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معمول تھا کہ جو آتا تھا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، یتیموں پہ، ناداروں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، حضور نے خود ایک یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دین جو ہے اسے سب سے پہلے غلاموں اور غریبوں نے قبول کرنا ہے، یعنی یہ اس کی شان ہے، یہ اللہ نے اس سے پہلے کی جو تین آسمانی کتابیں ان کے اندر بھی یہ بشارت موجود تھی کہ جو دین آخری نبی لے کر آئے گا اس کو اولین جو اس کے ماننے والے ہوں گے، قبول کرنے والے ہوں گے، ان کی اکثریت غرباء کی ہوگی اور غلاموں کی ہوگی، کیونکہ جو مظلوم طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اس دین نے آنا ہے، ان کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے اس دین نے آنا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں جو غلام تھے ان کا دین کی طرف رغبت ہونا شروع ہوئی، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، انہیں ایک امید نظر آنا شروع ہوئی کہ ایک ایسا دین آ رہا ہے، ایک ایسا نظام گویا آ رہا ہے جس کے اندر ہماری بھی سنی جائے گی، کچھ ہمارے بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی طرف توجہ ہوگی اور ہماری جو حق ہے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن اب کیونکہ وہ غلام تھے اور ان کے لیے مال اسباب دیے بغیر اپنے آقاؤں سے آزادی حاصل کرنا مشکل تھا، اور ان کے آقا جو تھے وہ ظاہر ہے باوسائل تھے، اور انہیں اس نظام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ وہ نظام تھا جو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کا نظام تھا۔ انہوں نے بہت شد و مت کے ساتھ مخالفت کی۔ اب غلام اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی رقم ادا کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا کہ اگر میرے اسباب میں موجود آخری درہم و دینار بھی خرچ کر کے کسی کو دین رحمت کی پناہ میسر آتی ہے تو سرکار دو عالم کو کہا کہ وہ بھی خرچ کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ اور پھر یہ جو وفاداری کا عمل ہے، ہر زمانے میں جیسے جیسے مشکلات آتی جاتی ہیں آپ ساتھ رہتی ہیں، اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور کی زندگی میں اعلان نبوت کے 7ویں برس ایک ایسا دل کو دکھا دینے والا، درد سے بھرپور اور معمور جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کا تصور کرتی ہی روح کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مکہ جو آپ کے آباء و اجداد نے آباد کیا تھا اور آپ کے گھرانے کی بڑی عزت اور تعظیم تھی اور آپ کے گھرانے کے ہر فرد کی بات کو حتمی بات سمجھا جاتا تھا، صرف اس دین کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ محصور ہونا پڑا۔ تو حضرت حکیم بن حزام جو ہیں وہ آپ کے بھتیجے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا اہل مکہ کے اندر ایسا اثر و نفوذ ہے کہ یہ پابندی بنیادی طور پہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں جو لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے ہے، آل بنی ہاشم کے لیے ہے، تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو میں بات کر کے آپ کے لیے رخصت لے سکتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں جواب میں یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھاٹی کے اندر آئسولیشن کے اندر مشقت کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزاریں اور میں یہاں مکے میں آسودگی کے ساتھ آرام کے ساتھ وقت گزاروں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رفاقت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ کوئی ظہر کے وقت ہوا، ڈھلتی دوپہر میں یہ معاہدہ ہوا، اور طے یہ پایا کہ آپ نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مکہ چھوڑنا ہے، اتنے مختصر وقت میں چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مختصر سا اسباب جو ہے وہ ایک چادر کے اندر باندھا، اور معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ اس سے پہلے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر فرماتی تو آپ کا عمل یہ تھا کہ حضور آپ سے ایک قدم آگے ہوتے اور آپ ان سے ایک قدم پیچھے چلا کرتی تھی۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس دن یہ معاملہ آیا اور یہ بڑی مشقت کا ایک معاملہ تھا، ایک مشقت کے آثار آگے نظر آ رہے تھے، تو سرکار نے جس وقت اپنے اسباب کو ایک جگہ ایک پنڈوکلی میں باندھا نا اور اسے اٹھانے لگے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ پنڈوکلی لے لی اور کہا کہ ایک اب الفاظ سنیں، آپ کا لقب ہے ملکۃ العرب، آپ پورے عرب کی شہزادی تھیں، لیکن سرکار دو عالم کی خدمت میں آپ کا عمل کیسا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ایک کنیز کے لیے یہ جائز نہیں کہ بادشاہ کو اس کی موجودگی میں اپنا سامان خود اٹھانا پڑے۔ آپ نے وہ سامان اٹھایا اور
اپنی روایت سے برعکس اس مرتبہ کیونکہ یہ ایک ہزیمت کا راستہ تھا، مشقت کا راستہ تھا، تو تاریخ نے بتایا کہ اس مرتبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم آگے چل رہی تھی. کیا بات. اور پھر یہ 3.25 برس تک یہ مشقت جو ہے اس کی پوری جسے کہتے ہیں وفاداری اور وقار کے ساتھ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے ایک بھتیجے جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے دستی کا گوشت جو ہے تھوڑا سا وہ پکا کے آپ کے لیے کسی انداز میں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. جب آپ کے پاس پہنچا نا، آپ نے برتن کو اٹھایا اور دیکھا تو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ گوشت موجود ہے. آپ نے دیکھا اور آپ نے دوبارہ اس برتن کو ڈھانپ دیا اور کہا کہ میرے جو اہل خاندان ہیں یہاں پر، ہماری جو نئی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑا پیغام ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا خاندان، یعنی اصل میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا نا، یعنی آپ کا سسرال تھا. آپ نے کہا یہ جو سامان آیا ہے کھانے کے لیے اس کی مقدار کم ہے اور یہ ان سب کو کفالت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اکیلا کھانا پسند نہیں کروں گی، میں صرف وہ چیز کھاؤں گی جو باقی سب لوگوں کے لیے بھی میسر ہو. آپ نے اس برتن کو اسی طرح شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 3.25 برس کا یہ جو احوال ہے، اس میں اتنی مشقتیں رہیں کہ کئی دن تک فاقہ رہتا، حتیٰ کہ جو پتے ہوا کرتے تھے ان کو جڑوں کو ابال کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کا رشتہ قائم رکھا جاتا. عالم یہ تھا کہ جب 3.25 سال کے بعد یہ سوشل بائیک آؤٹ ختم ہوا تو وہ خدیجہ الکبریٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر آگے چل رہی تھیں، انہیں چارپائی پر واپس لایا گیا. یعنی اتنی مشقت اور اتنی اذیت سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن آپ کے عزم و استقلال کے اندر، آپ کی وفاداری کے اندر، آپ کے حوصلے میں نہ صرف اپنے حوصلے میں کمی نہیں آئی بلکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے پورے خانوادے کو بھی جو ہے وہ حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ اس استقلال کے ساتھ جو ہے نا کھڑا ہونے کا ایک عملی ثبوت دیا. آپ جب واپس آتی ہیں تو کیونکہ آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی، چند دن کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. 10 رمضان المبارک جو ہے اس دن آپ کا وصال ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آپ کے جانے پر تکلیف ہوتی ہے، اتنا ملال ہوتا ہے، اتنا حزن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب جو تھے وہ بھی، ان کا بھی وصال ہو گیا تھا اور چند دن بعد جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے ان کا بھی وصال ہو گیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر وہ جو ایک غم و اندوہ کی کیفیت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اسے عام الحزن قرار دے دیا گیا، یعنی یہ غم کا سال ہے. اور امام حجر اسقلانی نے کیا خوبصورت بات لکھی کہ نبوت کے 10ویں سال یہ عام الحزن کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر وہ جو ہر وقت کی مسکراہٹ تھی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد وہ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے جو ہے وہ معدوم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر اس مسکراہٹ کو واپس لانے کے لیے اللہ رب العزت کو 11 ہجری میں 11ویں سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشی جو ہے وہ عطا کرنا پڑی. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر آپ کے چہرے اقدس کے اوپر وہ مسکراہٹ بحال ہوئی جو آپ کا خاصہ تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا اس طرح کا محبت کا معاملہ تھا. آپ جب آخری ایام تھے، آپ کے آخری دن چل رہے تھے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسرت کا اظہار فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اگر میرے جسم کے اندر موجود خون یا میری کھال جو ہے اس کے فراہم کرنے سے بھی تمہیں راحت ملتی ہو، تمہاری بیماری مرض ختم ہوتا ہو، تو میں بخوشی یہ جو ہے تمہارے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. حضور نے ایسی محبت ان کے ساتھ کی. جب آپ کے وصال کا وقت وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک ان کو پہنایا. پھر ایک درجہ آگے جا کے ان کی قبر کے اندر خود کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کی کہ یہ میری وفادار ساتھی جو ہے یہ میں تیری زمین کے سپرد کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنی شان کے لائق کرم والا معاملہ فرما. اور پھر تاریخ کا وہ منظر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اگر اسے بیان نہ کیا جائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا. فتح مکہ ہوتی ہے. حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طویل مشقت کا سفر ہے. حضور کو ہجرت کرنا پڑتی ہے، مدینہ آتے ہیں، 8 برس مدینے کے اندر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہ دن آتا ہے جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے اور دین اسلام جو ہے وہ غالب آتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے. فتح مکہ کی پہلا دن بڑا مصروف گزرتا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ بالآخر جب رات ہوتی ہے تو سارے معاملات سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، زندگی معمول پر آ چکی ہوتی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام کر چکے ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہے اور مجھے خیال گزرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کہاں پر ہیں؟ میں ان کی تلاش میں نکلتا ہوں تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ چڑھتی صبح ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر انور کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کی چشمان مقدس سے جو ہے وہ آنسو جاری ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، تم اس بات پر گواہ ہو نا کہ اس خاتون نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے میں کتنی مشقت برداشت کر رکھی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
یہ ایک بات پہ جب اسبات میں کہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بغل گیر کر لیتے ہیں اور پھر دونوں جو ہے وہ آپ کی یاد کے اندر جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایسی والہانہ محبت ہے. اور پھر ہم تاریخ میں بتاتے ہیں کہ حضور نے نہ صرف آپ کے ساتھ ایسی محبت کی بلکہ آپ کے ساتھ نسبت کے جتنے رشتے تھے ان سب کو آپ نے نبھایا, آخری دم تک نبھایا. حتیٰ کہ آپ کی جو سہیلیاں تھیں جب کوئی گھر میں اچھا پکوان بنتا تو ان کے گھروں میں وہ بھجوایا جاتا تاکہ ان کو ایک یاد تازہ. اور پھر نہ صرف یہاں تک بلکہ ایک دفعہ جب آپ کی شہزادی جو ہیں وہ ایک قافلے کی شکل میں آپ تک پہنچی تو وہ ہار کہیں سے چلتا ہوا ان تک پہنچا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا نا تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہار ہے جو کسی وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ان کے زیر استعمال تھا, ان کے پاس ہوا کرتا تھا. اور پھر حضور کی کیفیت ایسی ہوئی کہ آپ کئی گویا زمانوں تک جو ہے نا وہ آپ کی طبیعت جو ہے نا اس کے اوپر وہ ایک کیفیت غم و اندوہ کی کیفیت طاری رہی اور آپ بار بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے محاسن جو ہے وہ بیان کرتے, ان کی تعریف, ان کی وفاداری, ان کی حسن معاملت, ان کا سلیقہ اسے بیان کیا کرتے. جب ازواج مطہرات میں سے کسی کی کوئی خوبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہوتی حضور اس کی بھی تعریف فرماتے اور پھر ہر زوجہ کی اس خوبی کو بیان کرنے کے بعد مثال کے طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے وہ مثال بیان کیا کرتے اور کہتے حضرت کہ یہ خوبی جو ہے آپ کے اندر بھی ہے لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ میں بدرجہ اتم یہ خوبی جو ہے وہ پائی جاتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حضرت خدیجہ کی زندگی سے سیکھیں اور مشعل راہ جو ہے وہ حاصل کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.